ہمیں اس چیز سے منع کرنا کہ آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو گناہگار ڈکلیئر کرنے والے، تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو رویہ ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ اس طرح کے جملے بہت سے سیاق و سباق میں کہے جاتے ہیں، کبھی کسی اعتبار سے کبھی کسی اعتبار سے۔ علل اطلاق تو یہ جملہ کہنا ویسی حماقت ہے کہ کسی کو ہم غلط کہہ ہی نہیں سکتے، پھر تو کسی کو جیل جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جیل تو تبھی بھیجا جاتا ہے کہ جب اس کو غلط قرار دے دیا جاتا ہے، جب اسے ظالم، خائن، بددیانت، کرپٹ، چور، ڈاکو، قاتل کچھ قرار دے کر ہی اسے بھیجا جاتا ہے نا۔ اس کے بغیر تو نہیں بھیجا جاتا کہ ہم آپ کو غلط نہیں سمجھ لیں لیکن آپ تشریف لے جائیں اندر، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علل اطلاق کہنا تو بالکل ہی غلط ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ کہیں ہی نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے کورٹ کے اندر جب گواہیاں پیش کی جاتی ہیں تو گواہ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر رول ہے کہ گواہ کے کریکٹر کو دیکھا جائے گا کہ اس کا سابقہ کریکٹر ایسا تو نہیں ہے کہ جھوٹی گواہی دینے کے اندر یہ معروف ہے، جھوٹ بولنے کے اندر معروف ہے، اس کی اس سے دشمنی ہے، اس کے حوالے سے پہلے یہ غلط کمپین چلا رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ کسی کو غلط قرار ہی نہ دیا جائے، اس کا تو نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جملے کہے نا کہ ججمنٹل نہیں بننا چاہیے، یہ بیسیکلی کہے کہاں جاتے ہیں؟ بات یہ وہاں کی جاتی ہے کہ جب کسی کی وہ غلطیاں اور وہ خامیاں سامنے آتی ہیں کہ جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے لیکن لوگوں کا حق اس کی وجہ سے کوئی ضائع نہیں ہو رہا، لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی غلط معاملہ نہیں ہے، تو اب کہتے ہیں یار ایک بندہ اگر تنہائی کے اندر بدکار ہے تو تمہیں کیا مسئلہ بولنے کا؟ اگر ایک شخص تنہائی میں شراب پیتا تمہیں کیا مسئلہ اس کے بارے میں بات کرنے کا؟ تو اگر واقعتاً کوئی شخص تنہائی کے اندر ایسا فیل کرتا ہے تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں۔ تنہائی میں کوئی بدکاری بھی کرے تو دوسرے کو اجازت نہیں ہوتی جا کے بیان کرنے کی، شرابی پیے تو دوسرے کو اجازت نہیں ہوتی جا کے بیان کرنے کی۔ لیکن ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعلانیہ بھی ایسا کرے، ٹھیک، وہ شرابی ہے، وہ جواری ہے، وہ اس طرح کے بہت سارے عیوب کے اندر مبتلا ہے، اس کے باوجود چونکہ ان معاملات کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان ہے، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہے، ہیومن رائٹس کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر بس تم اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اور اس کے بارے میں کوئی بھی بری بات نہ کہو۔ اب وہ خواہ جیسا مرضی اخلاقی اعتبار سے وہ پست اور کمتر آدمی ہے، وہ جیسا مرضی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کسی کو اچھا برا کہنے کا جو فرمایا کہ ظاہر کے اوپر حکم لگے گا، اس ظاہر میں اگر برائی ہے تو اس کا تعلق ضروری نہیں کہ صرف حقوق العباد کے ساتھ ہی۔ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، لوگ کہتے ہیں نماز نہ پڑھنا تو اس کا ذاتی فعل ہے نا، لوگوں کو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لہٰذا اس کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو شریعت کے فرمان کے مطابق وہ فاسق فاجر ہے۔ نماز فرض ہے، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزے نہیں رکھتا اور اس کا شرعی کوئی عذر نہیں ہے، نماز کے اندر تو ویسے نہیں ہو سکتا، روزوں میں تو چلو کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو بیماری ایسی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن نمازوں کے اندر تو عمومی طور پہ ایسا کوئی عذر نہیں ہوتا۔ تو اب ایسے شخص کے اوپر بھی شریعت یہ حکم لگاتی ہے کہ یہ فاسق ہے، اس کی گواہی شرعی اعتبار سے قبول نہیں ہے اور اسے فاسق و فاجر ہی قرار دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں جو عزت اور تکریم وغیرہ کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہاں آ کے بات کرتے ہیں، جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ججمنٹل نہ بنیں، تو وہ ججمنٹل اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی بدکاری، شراب اور اس کا جو ہے وہ نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، یہ سب اس کے ذاتی معاملات ہیں، اسے قیامت پہ چھوڑ دیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے قیامت پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کے اندر اس کے مطابق بھی ہمیں فیصلہ کرنے کا فرمایا ہے۔